اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. پچھلے خطبات جمعہ میں قیامت کے دن کے احوال اور اس کے مختلف مراحل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ قیامت کے دن میزان ترازو میں کون سے اعمال بھاری ثابت ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو ترازو ہے وہ ایسا باریکی کے ساتھ وزن کرنے والا ترازو ہے کہ اس میں ذرے کا بھی وزن ہوگا. ذرہ جو ہاتھ میں نہیں آتا، پکڑ میں نہیں آتا، روشندان میں سورج کی روشنی آتی ہے، اس کے ساتھ اڑتے ہوئے غبار کے ذرات، ان میں سے ہر ایک ذرے کا بھی وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام لوگ اپنے اعمال دیکھنے کے لیے آئیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، گروہ گروہ بکھرے ہوئے الگ الگ گروہ کے شکل میں یہ آئیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس نے ایک ذرے کے برابر خیر کا کوئی کام کیا ہوگا یرہ، اس کو دیکھ لے گا. اور اگر برا عمل ہے ذرے کے برابر ہے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا. تو چھوٹا سا چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، وہ اس ترازو میں تولا جائے گا. اور تولے جانے کے حوالے سے 3 طرح کا وزن صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن کریم کی بعض آیت سے بھی ثابت ہے. ایک تو انسان کا وزن، عمل کرنے والے کا وزن، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وارد ہے. فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا آدمی جو بڑا موٹا تازہ وہ آئے گا، اللہ رب العالمین کے ترازو میں جب اس کو رکھا جائے گا فلا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اتنا موٹا تازہ صحت مند تندرست آدمی. اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیات تلاوت کرو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال دنیا میں برباد کر دیے ہیں، لہذا آج ان کا وزن ہم قائم نہیں کریں گے، وزن قائم نہیں رکھ پائیں گے، ان کا وزن نہیں حساب ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نیکیاں دنیا میں ضائع کر دی. دوسری طرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی پنڈلیاں باریک تھی، ہوا کی وجہ سے ان کی پنڈلی نظر آئی، لوگ صحابہ کرام دیکھ کر مسکرائے، ہنسے، اور ان کے باریکی کے ساتھ ان کی پنڈلی کے باریکی سے تعجب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر ہنس رہے ہو؟ یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ترازو میں احد کے پہاڑ سے زیادہ باری ہوگی. تو وہاں ایمان والے کا، عمل صالح کرنے والے کا وزن کیا جائے گا اور اس کا وزن ثابت ہوگا.
بد کردار انسان کا بھی وزن کیا جائے گا لیکن اس کا وزن ثابت نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اعمال خود تولے جائیں گے، اور ان اعمال کو اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے تول سکتا ہے۔ معتزلہ اس بات کے انکاری تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ عمل ایسی چیز ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جس کا وجود نہ ہو اس کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ اگرچہ بعد میں سائنس نے بھی ثابت کر دیا، ہوا کا وزن ہوتا ہے، بخار کا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا جن کا وجود بظاہر نہیں ہے ان کا بھی وزن سائنس نے ثابت کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں پہلے سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ الحمدللہ، نبی علیہ السلام فرماتے تملأ المیزان، ترازو کو بھر دیتا ہے الحمدللہ کہنا۔ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، الحمدللہ سبحان اللہ کہنا زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ تو اعمال تولے جائیں گے، ان کو اللہ رب العالمین جسم دے کے تولے یا جیسے چاہے تولے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن وزن اعمال ہوگا۔ اور اعمال اخلاق کو بھی وزن دیا جائے گا، جیسا کہ ہم بیان کریں گے کہ قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اخلاق کو بھی اللہ وزن کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہمارے نام اعمال بن جاتے ہیں، ہم تو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ان زندگی گزارنے سے کتابیں لکھی جا رہی ہے۔ کتابیں ایک نہیں کئی کتابیں لکھی جا رہی ہے، ڈائریاں نوٹ کی جاتی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک لمحے کے عمل کو بڑی باریکی کے ساتھ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور کئی جلدوں پر مشتمل یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور قیامت کے دن پھر یہ کتابیں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یہ کتاب رکھی جائے گی جو نامہ اعمال ہے، مجرم لوگ اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے گھبرائیں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس ہے ہم پر، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، کہ نہ اس نے چھوٹی بات کو چھوڑا ہے نہ بڑی بات کو، إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر اپنے اندر گھیر لیا ہے، جمع کر لیا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جس میں نام اعمال لکھا جاتا ہے، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے جو قاصد ہیں، بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ان کے پاس ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ، ہم لکھواتے تھے فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کچھ لکھوایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ پیش ہوگا، ترازو کے اندر یہ کتابیں رکھی جائے گی۔ اور پچھلے جمعہ آپ نے حدیث سنی تھی، آج کے موضوع کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے، انسان کی نظر کہ انتہا تک وہ رجسٹر بڑا ہوگا، اتنے بڑے بڑے رجسٹر لائے جائیں گے۔ اور وہ ترازو بھی کوئی چھوٹا ترازو نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ترازو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث جس کا آج ہم ذکر کریں گے، اس میں یہ ہے کہ اگر 7 زمینیں 7 آسمان اور جو ان کے درمیان میں ہے یہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پلڑے میں یہ 7 آسمان 7 زمینیں آ سکیں گے، اتنی گنجائش ہوگی۔ اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس پر باری ہوگا، آسمانوں سے اور زمینوں سے بھی زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ تو اعمال تولے جائیں گے، عمل کرنے والے کو تولا جائے گا،
اور اسی طریقے سے جو لکھے ہوئے رجسٹر ہیں اعمال کے وہ تولے جائیں گے، بڑی باریکی کے ساتھ وزن ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ بھاری چیز کون سی ہوگی؟ ایک تو وہ حدیث جو پہلے آپ سن چکے ہیں اور آج بھی اس کا کچھ حصہ آپ نے سن لیا کہ بڑے بڑے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا کہ آؤ اپنا وزن دیکھ لو، اپنے عمل تولنے کے موقع پہ حاضر ہو جاؤ۔ یہ کہے گا میرا کیا عمل ہے، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر، اس کے مقابل میں میری کوئی نیکی تو ایسے نظر نہیں آ رہی جو اس پر بھاری ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو آپ پر میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، اپنی طرف سے تو نہیں لکھا۔ وہ کہے گا نہیں یا اللہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے پھر آؤ دیکھ لو۔ وہ کہے گا میرا کچھ ہے نہیں، کیا دیکھو؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرشتے کہیں گے اس کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کارڈ، پرچیاں نکالی جائے گی، اس پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ جس نے اخلاص سے کلمہ شہادت پڑھا ہے، کلمہ توحید پڑھا ہے، اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا ہوگا، اور اس کو لا کر ترازو کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فطاشت السجلات، وہ جو بڑے بڑے رجسٹر ہیں وہ اوپر اڑ جائیں گے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ باری ہو جائے گا۔ اسی طرح مشہور حدیث جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ کوئی دعا مجھے بتا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ سے سوال کروں، آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساری مخلوق لا الہ الا اللہ کہتی ہے، مجھے کوئی الگ چیز بتاؤ۔ فرمایا موسیٰ آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمین، یہ سارے کے سارے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ اس پر باری ثابت ہوگا۔ تو سب سے زیادہ وزن کلمہ توحید کا ہے، لیکن صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، اس کلمے کے مطابق عقیدہ رکھنا، اس کا اقرار کرنا، اس پر ایمان میں 3 باتیں ہیں، جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں ارکان ایمان کے شروع میں کہ ایمان دل کا عقیدہ، زبان سے اقرار اور اپنے جسم کے اعضاء سے اس کے مطابق عمل۔ جب انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل میں یقین بھی ہے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا رہا ہے اور کہتے میں تو لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ کہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے لیکن دل سے اس پر یقین اور ایمان نہیں ہے، اس کا بھی لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا وزن تب ہوگا جب اس کا انسان اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان رکھے، اس کے مطابق عقیدہ رکھے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ لا الہ الا اللہ میں انکار اور اقرار ہے، لا انکار اور الا اللہ اقرار۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ نے دوسرے الفاظ میں سے یہ تعبیر کی ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا انکار کرے، چاہے کوئی بھی ہو، عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، مقرب سے مقرب فرشتہ، اللہ کا برگزیدہ رسول، اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ولی ہو، تب بھی وہ اس حقدار نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ ہر قسم کی وہ ہستیاں، وہ چیزیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں، وہ عبادت باطل ہے، اس کا انسان بائیکاٹ کر لے، انکار کر لے، سوائے اللہ کی عبادت کے۔ یہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور پھر عبادت اس کی بڑی تفصیل ہے۔ عبادت کی کوئی قسم، کوئی جز، کوئی حصہ کسی اور کے لیے بجا نہ لائے۔ حج عبادت ہے، حج میں طواف عبادت ہے، حج میں تلبیہ عبادت ہے،
حج میں قربانی عبادت ہے، حج میں صفا مروہ پر سعی کرنا عبادت ہے، حج میں ایک مخصوص لباس پہن کر احرام کے حالت میں رہنا عبادت ہے۔ یہ اعمال یا ان اعمال میں سے کوئی حصہ اگر کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے، کسی بزرگ کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی جنی کے لیے، کسی انسان کے لیے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ کلمہ توحید کے خلاف اور منافی چیز ہے۔ نماز جس میں قیام بھی ہے تعظیم کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، ایک خاص سمت کی طرف منہ کرنا بھی ہے، اگر یہ کام کسی اور کے لیے یا ان میں سے کوئی ایک حصہ کسی اور کے لیے بجا لایا جاتا ہے تو یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شرک ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ دعا عبادت ہے، مدد کے لیے پکارنا ان چیزوں میں، ان معاملات میں جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ غیبی مدد یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ہاں جو انسان کی طاقت میں ہے، میرا ہاتھ پکڑا دے، مجھے اٹھا دے، یہ چیز مجھے پکڑا دے، میری کوئی مالی مدد کر لے، یہ سارے کام انسان کر سکتا ہے، یہ انسانوں سے مانگی جا سکتی یہ چیزیں۔ لیکن آپ کسی انسان سے کہتے میری قسمت اچھی کر دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے فلاں بیماری سے نجات دے دے، میرا بیڑا پار لگا دے، میں پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، میری بگڑے بنا دے، یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگی جاتی تو یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ تو میزان میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ سب سے زیادہ باری ہوگا۔ اسی طرح میزان میں باری ہونے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی، مسند احمد کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں اعمال میں سے جو چیزیں تولی جائے گی، جن کا وزن ہوگا، فرمایا سب سے بھاری چیز، سب سے ما من شیء اثقل فی المیزان من تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک تقوی اور ایک اچھے اخلاق، یہ دونوں ایک جامع الفاظ ہیں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی کا اصل اردو میں معنی ہے پرہیز کرنا۔ پرہیز، شوگر کا مریض آپ اس کو چینی چائے میں ڈالنا چاہے، وہ کہے کہ نہیں میں تو چینی والی چائے نہیں پیتا۔ مٹھائی کھلائیں، اس کا دل چاہے گا، اس کو شوق اور رغبت ہوگی، لیکن وہ کہے کہ مٹھائی اصل میں مجھے شوگر ہے۔ کیوں نہیں اپنے شوق کے مطابق مٹھائی کھا رہا؟ کیوں اپنی چاہت کے مطابق میٹھی چائے نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اس کی چاہت اپنی جگہ، لیکن اس کو پرہیز کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ آپ کا دل چاہتا ہے کوئی کام کرنا، لیکن آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے منع کیا ہے، اس سے مجھے پرہیز کرنا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ دیگر جو بیماریوں کے اندر مبتلا لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کو عافیت دے، وہ کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہم حرام نہیں چھوڑتے، اور ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارا اس کے کھانے کا شوق نہیں ہوتا، دل چاہتا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بیماری بڑھ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، کیا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے بس۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرام کا استعمال کرنا، وہ صرف زندگی کا نقصان نہیں ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ اسی طرح قیامت کے دن ترازو میں جو چیزیں بھاری ثابت ہوں گی، ان میں سے ذکر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، یہ جو نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں، ابو داؤد کی روایت میں۔ ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ 33 اور 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آیا ہے بخاری وغیرہ میں۔ اسی طرح کچھ روایت میں جامع ترمذی وغیرہ میں
25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، 25 مرتبہ. یہ 100 تعداد پورے کرنے کے لیے اس کا ذکر بھی آیا ہے، اس کی فضیلت آئی ہے. لیکن ابو داؤد کی روایت جو آپ کے سامنے میں سنانا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیا 150 علی اللسان، 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ یہ تینوں اذکار کتنے بنتے ہیں؟ 150. فرمایا زبان پر یہ 150 بنتے ہیں، 150 بنتے ہیں زبان پر. لیکن فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن ترازو میں یہ 1500 فی المیزان، اللہ کے ہاں ترازو میں 1500 ہوں گے. زبان سے 150، اللہ کے ہاں 1500، کیونکہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی کرنے والے کو 10 گنا بدلہ ملتا ہے، 10 بدلے ملتے ہیں ایک نیکی کے. آپ نے 150 مرتبہ پڑھ لیے 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ. یہ کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں لگتا. ہم تو نماز پڑھ کے یا تو فوراً بھاگ جاتے اپنے کام کے لیے یا سنتے پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنتوں اور فرائض کے درمیان سنت طریقہ یہ کہ فاصلہ رکھا جائے، ذکر اذکار کیے جائے، جگہ تبدیل کر لی جائے. تو ذکر اذکار کیے بغیر اٹھ جانا اور فوراً اس جگہ پر سنتیں پڑھنا یا باہر نکل جانا یہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے. اگر تفصیل سے انسان کے پاس ٹائم ہے 33 مرتبہ پڑھ لے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، نہیں تو 10 مرتبہ کم سے کم پڑھ لے. اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان سے یہ ہوں گے تو 150، لیکن اللہ کے ہاں ترازو میں یہ 150 نہیں بلکہ 1500 شمار ہوں گے. اسی طرح رات اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. فرمایا ہی 100 علی اللسان، یہ زبان پر 100 ہے، وہی 1000 فی المیزان، اللہ کے ہاں ترازو میں یہ 1000 ہے، 1000 کا وزن ہوگا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے نماز میں شامل ہونے پر بھی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو انسان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے اور جنازے میں نماز پڑھنے تک شریک رہا، اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جب تدفین کے لیے ساتھ جائے اور دفن ہونے تک ساتھ رہتا ہے اس کو 2 قرات اجر ملتا ہے. پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو قرات ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ہر قرات قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، احد کے پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا اجر. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے وزن زیادہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بچپنے میں اولاد کو آگے بھیج دے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے بچپنے میں، بلوغ سے پہلے، اور وہ اس پر صبر کرے. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بہت بڑا وزن ہوگا. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میزان میں بہت زیادہ وزنی ہے، بہت بڑا اس کا وزن ہے. احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وزن ہے. جو اپنے اولاد کو اپنی زندگی میں آگے پیش کرتے ہیں، پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد تو چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ٹائم لکھا ہے، لیکن اس پر یہ صبر کر لے اور جزا فضا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو اقوال ہماری زبان سے نکلتے ہیں، یہ قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر اس کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے بھی بسا اوقات بدن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کا ترازو نیکی کا پلڑا ایک نیکی سے بھی بھاری آ جائے برائیوں پر تو یہ کامیاب ہو گئے، اور اگر دونوں پلڑے برابر ہو جائے برائیوں اور نیکیوں کے تو یہ اعراف میں ہوگا، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار پر اس کو رکھا جائے گا. سورۃ اعراف میں ان کا تذکرہ موجود ہے. اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو وہ ہلاک ہو گیا، وہ بڑے خسارے میں ہے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن خسارے سے بچائے.
اللہ رب العالمین ہمارے نیکیوں کا پلڑا باری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بچنے کی توفیق دے جن سے انسان کے اعمال کا وزن ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج دنیا میں ہم اپنی بات کو اہمیت دیتے ہوئے یا دنیا کے کسی مفاد کو اہمیت دیتے ہوئے بعض دفعہ ایسا کوئی کام کر جاتے ہیں جو ہماری سابقہ تمام نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتی ہیں وہ باتیں. اور دنیا کو اتنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے دنیا کے مفادات کو کہ آخرت کا بھی سودا کیا جاتا ہے. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس زمانے میں عہدہ، دنیاوی مفادات، دنیاوی مال اور دولت، دنیا کی جھوٹی عزت اتنی محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے ہم حق کہنے کے مقام پر کھڑے ہونے کے باوجود حق کہہ نہیں سکتے. اگر عالم منبر پر کھڑا ہے اس کو حق کہنا چاہیے. کسی فیصلے کے دوران کسی کو اختیارات دیے جاتے ہیں اس کو وہاں حق کہنا چاہیے. کوئی ملک کا حکمران ہے اس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے حق کہنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ دنیا کے مفادات کی وجہ سے حق کو قربان کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے چیف جسٹس نے جو فیصلہ کیا ہے، انتہائی افسوس ہے اس فیصلے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ تھا اس کا خیال نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا جو ثبوت تھا وہ نہیں دیا، بلکہ قادیانیوں کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کس کس لابی کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے دین کے دشمنوں کو ایسا تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک واردات کی ہے کہ جو اسلام پر بھی ڈاکہ ہے، ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ہے اور پاکستان کے آئین پر بھی ڈاکہ ہے. اور ہمارے بعض لوگ کہتے نہیں جی یہ بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، یہ چیف جسٹس کے خلاف کوشش کی گئی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے. اس کا فیصلہ بالکل صاف لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ابہام اور شبہ ہے ہی نہیں. اس نے بھرپور طریقے سے جو کیس ہے وہ ایک قادیانی کا ہے، وہ تفسیر صغیر کے نام سے بدلا ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے الفاظ میں اپنے ترجمے کے ساتھ بدل کے غیر صحیح شکل میں پیش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہ پیش کر رہا تھا، بانٹ رہا تھا. اس پر کیس ہوا، اس کیس کا مقدمہ سنتے ہوئے ٹائم گزرا، اب موقع آیا تو فیصلہ سنایا اس کو بری ثابت کرنے کے لیے اور کہا یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، اس میں ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کی اشاعت کی آزادی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پھیلانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ بات ایسا نہیں ہے کسی دھوکے کے ساتھ خلق مل کر کے اپنا کفریہ عقیدہ اسلام کے نام پر پیش کرنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اگر عیسائی اپنی عیسائیت کے نام پر پھیلا رہا ہے وہ الگ چیز ہے، اور ایک عیسائی اگر اپنی عیسائیت اسلام کے نام میں، اسلام کے لبادے میں لوگوں کے سامنے اسلام کے نام پہ پیش کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ الگ چیز ہے. قادیانی پاکستانی آئین کے مطابق، متفقہ فیصلے کے مطابق غیر مسلم ہے. ان کے عبادت خانے کو مسجد کا نام دینا یہ اسلام کے نام پر دھوکہ دینا ہے. ان کے کتاب کو قرآن کا نام دینا یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ان کو مسلمان کہنا یہ پاکستان کے آئین کی بھی مخالفت ہے اور اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے. کیونکہ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لے، اور جو محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مسیح موعود کا، کسی غلام محمد قادیانی کو نبی کہنے کا یا اس کو مسیح موعود کہنے کا عقیدہ رکھتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو اپنے دین اور اپنے مذہب کی پرچار کی اجازت ہونی چاہیے، تو آپ پہلے ان کو غیر مسلم تو مان لیں۔ اگر مان لیا تو پھر اسلام کا نام لے کے اپنا مذہب پھیلانا، قرآن کا نام دے کے تفسیر صغیر لوگوں میں بانٹنا، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً کھلا جرم ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ بہت کچھ سنیں گے، بہت کچھ دیکھیں گے، حمایت کرنے والے بھی ہوں گے، مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہم کسی کی سیاسی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، کسی کو بلا وجہ بدنام نہیں کرنا چاہتے، لیکن دین کے خلاف بات ہوگی، اسلام کے اصولوں کے خلاف بات ہوگی تو وہاں وضاحت ضروری ہے۔ وہاں ایمان کی غیرت ہمیں خاموش رہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان جو نفاق کا کردار ادا کرنے والے غیر مسلموں کو اسلام کے نام پر اپنی دعوت دینے کے لیے راستہ ہموار کرنے والے، یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ پاکستان کے آئین کے غدار ہیں۔ ان کی بات پر، ان کے فیصلوں پر اور ان کے جو ریمارکس ہیں ان پر خاموش ہونا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا بھرپور طریقے سے ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں اور اصحاب اقتدار سے یہ بات ہم کہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو واپس کروا دیا جائے، اس فیصلے کو واپس کروا دیں، ورنہ اس سے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ غم اور غصے سے بھرے گا اور یہاں بدامنی پھیلے گی۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ اس جو نازک حالات سے گزرنے والا ہمارا یہ ملک ہے اس میں مزید بدامنی پھیلے، اور ایسے لوگ جو ہمیشہ سے ملک کے دشمن رہے ہیں کہ انگریز کی ایجاد ہے، پاکستان کی آزادی کی تحریک، اس سے پہلے کے حالات کا آپ جائزہ لیں۔ غلام محمد قادیانی اور اس کے رفقا کون تھے؟ کس نے ان کو کھڑا کیا؟ کون ان کو میدان میں لے آئے اور اسلام کے خلاف ان کو استعمال کیا؟ آج بھی ان کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو ان کو راستہ دیتے ہیں وہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف استعمال ہونے والوں کو راستہ فراہم کرتے ہیں۔ لہذا اس فیصلے پر ہمیں بالکل انتہائی سخت تشویش ہے کہ پتہ نہیں اندر سے یہ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، یا ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ اور حقائق کا پتہ نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کے کئی آنے والی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاس تفصیلی نوٹ موجود ہے، جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں کس کس شق کی مخالفت کی گئی ہے، کس کس آئین کے کس شق کی مخالفت ہے، یہ پوری تفصیل میرے پاس موجود ہے۔ لیکن جو آج یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی ان کو اصل سمجھ نہیں آ رہی، اس میں کسی شق کی مخالفت نہیں ہے، اس میں کسی طرح بھی قادیانیوں کو کوئی سہولت نہیں دی گئی، یہ پوری طرح سہولت دی گئی ہے اور دفاع کرنے والے بھی ان کے سہولت کار ہیں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بددیانت قسم کے فیصلے کے خلاف، جو بددیانتی پر مبنی ہے اور اسلام کی دشمنی پر مبنی ہے، آئین پاکستان کی مخالفت پر مبنی ہے، اس کو ہم سب مسترد کرتے ہیں اور ہم سب اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست اور نابود کر دے، ان کو سہولت دینے والوں کو اللہ رب العالمین نیست اور نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کی، مسلمانوں کی، دین اسلام کی حفاظت کرنے والوں کی، اس کی نشر اشاعت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک میں امن اور ایمان کا نظام لے آئے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو ایسے جاہل اور ظالم لوگوں کے جو دین کے دشمن اور دین کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں، ان کے سربراہی سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک پر کوئی نیک، صالح، ایماندار حکمران لے آئے جو اسلام کے لیے، ملک کے لیے خیرخواہ ہو، عوام کے لیے خیرخواہ ہو، اس ملک کے اساسوں کے لیے خیرخواہ ہو۔ اس ملک کے جو غدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ملک پر مسلط نہ ہونے دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سب کے خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال میں اضافہ فرما دے، ہمیں نیک لوگوں کے، صالح لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے، جن کا ترازو
کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام ہمارے ایمان کے حالت میں جانے والوں کی بخشش فرمائے. کل ہم ایک بزرگ کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ماسٹر فاروق صاحب. اکثر بھائی آپ میں سے جانتے ہوں گے، بہت نیک صالح انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جتنے بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے ایمان والے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ان کے قبروں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت دے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.